بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس بایولوجی میں ہم چوتھے چیپٹر میں تھے اور سیل آرگنیلز خلیوی عضویوں کو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا تھا۔ سیل کے اندر، خلیے کے اندر جتنے بھی سیل کو جو ہے، خلیے کو جو ہے ہم نے تفصیل سے جو ہے وہ پڑھ لیا تھا۔ اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ٹیشوز، یعنی نسیجے کیا ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی اس کو جو ہے پہلے اور دوسرے چیپٹر میں دیکھا تھا۔ نسیجے جو ہیں وہ گروپ ہوتا ہے سملر سیلز کا، ملتے جلتے خلیوں کا، جو کہ ایک ہی فنکشن جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ جسم کے اندر جو ہے بہت سارے جو خلیے ہیں، ایک سے زیادہ خلیے ملتے ہیں جو قریب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور وہ کام ایک ہی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ مل کر ایک ٹیشو یا ایک نسیجہ بناتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی، ہم درجہ بندی کے مدارج کے متعلق جانتے ہیں، جہاں ایک جیسے خلیوں کا گروہ مل کر ایک ہی کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اس گروہ کو نسیجے کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی آنت میں موجود خلیے جو کہ غذائی مادوں کو جذب کرتے ہیں، ان عضلات سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں، جسمانی حرکت کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی کہ چھوٹی آنت کے اندر جو خلیے ہیں وہ چونکہ ہضم کا کام کر رہے ہوں گے، تو وہ جو ہے وہ ایک ساتھ جب گروپ بنائیں گے تو وہ خلیہ جو وہ نسیجہ بنائیں گے وہ ہاضمے میں مددگار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے حیوانی نسیجوں کے بارے میں بتانا شروع کیا ہے۔ حیوانی نسیجے تقریباً 4 قسم کے ہیں: ایپیتھیلیل، کنیکٹیو، مسکولر عضلاتی اور عصبی نسیجے، نروس ٹیشوز۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نیچے اب ان کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ حیوانی نسیجے انسانی اور دوسرے کثیر خلوی حیوان 4 مختلف قسم کے نسیجوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں، جو کہ ایپیتھیلیل کہلاتے ہیں، کنیکٹیو کہلاتے ہیں، مسکولر عضلاتی کہلاتے ہیں اور نروس اعصابی کہلاتے ہیں۔ ایپیتھیلیل ٹیشوز کے بارے میں انہوں نے بتانا شروع کیا۔ یہاں ایپیتھیلیل ٹیشوز جو ہیں وہ بنیادی طور پر کورنگ کا کام کرتے ہیں، کسی بھی جگہ کی اندرونی یا بیرونی کورنگ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ کہ اسکن جو ہوتا ہے، جلد جو ہوتی ہے، وہ بھی ایک ایپیتھیلیل ٹیشو ہوتی ہے، ایک کورنگ ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پولرائزڈ ہوتے ہیں۔ پولرائزڈ کو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ان کے جو دو سرے ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ بھی کافی بہت سی جگہوں پر یہ موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایپیتھیلیل نسیجے سطحی تہ، نالی اور اعضاء کی اندرونی تہ اور غدود بنانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ بیسیکلی ہم اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر جگہ کی یہ کورنگ کا جو ہے جلد اوپر سے بنانے کا کام کرتے ہیں۔ مثلا آپ کی جلد کی باہر والی تہ اور چھوٹی آنت کی اندرونی سطح ایپیتھیلیل نسیجوں سے بنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو جلد ہے، اسکن ہے، اس کی جو ہے وہ 2 سطحیں ہوتی ہیں، ایک ایپیڈرمس اور ایک ہوتی ہے ڈرمس۔ تو اوپر والی جو سطح ہے وہ ایپیتھیلیل ٹیشوز کی بنی ہے۔ اسی طرح چھوٹی آنت کی اندرونی سطح، یعنی اندر کا حصہ بھی ہے، وہ بھی کورنگ بنائی گئی، وہ بھی ایپیتھیلیل نسیجوں سے بنی ہے۔ ایپیتھیلیل خلیے قطبین والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے اوپر والا حصہ نیچے والے حصے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہاں اگر ہم ڈائیگرام دیکھیں تو یہ حصہ جو ہے یہ ایک ریشے دار حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو چھوٹی آنت کی طرف ہے اور یہ باہر کی طرف ہے، یہ الگ حصہ ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر ہم جیسا کہ اب تک ہم خلیوں کو پڑھ رہے تھے تو ہم ایک تصویر ایسی بناتے تھے جس کے 2 سائڈ جو ہے، یہ سائڈ بھی اور یہ سائڈ بھی ہمیں ایک ہی جیسا نظر آتا تھا، لیکن یہاں جو یہ خلیے ہیں، جو ایپیتھیلیل خلیے ہوتے ہیں، ان کا ایک سائڈ دوسرے سائڈ سے جو ہے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایپیتھیلیل نسیجے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ان اقسام کا دار و مدار ان کے کسی خاص مقام پر فعل کی بنیاد پر، جہاں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس حساب سے جو ہوتے ہیں، ان کی شیپ جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ ان کے سادہ ترین درجہ بندی کا انحصار ان کی خلوی تہوں پر ہوتا ہے۔ جتنی تہ ہوں گی اتنا ہی وہ جو ہے وہ سادہ ہوگا۔ اگر ایک تہ ہے تو وہ سادہ ایپیتھیلیم کہلائے گا، اور اگر ایک سے زیادہ تہیں ہیں تو دھاری دار کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، جب ایپیتھیلیم خلیوں کی ایک تہ ہوتی ہے تو وہ سادہ ایپیتھیلیل نسیجے کہلاتے ہیں، اور جب وہ 2 یا سے زیادہ خلیوں پر ہوتے ہیں تو دھاری دار اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیل ٹیشو کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس سادہ کے بعد اب یہ جو تقسیم تھی یہ اس طور پر تھی کہ ان کی تہ کتنی ہے۔ اگر ایک تہ ہے تو سادہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ تہ ہیں تو دھاری دار ہے۔ ٹھیک ہے، کھردرے
کس طرح ہوں گے کھردرے جو ہیں وہ اس طرح ہوں گے جو کہ چپٹے قسم کے ہوں گے، ٹھیک ہے. یہاں آ جائے گا پھیپھڑوں کے الولائی میں پائے جاتے ہیں، یعنی بالکل پتلی ان کی جو ہے وہ سطح ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر کیوب ٹائپ بنا رہے ہوں گے چھوٹے تو یہ مکعبی کہلائیں گے، اور اگر یہ جو ہے سلنڈر ٹائپ ہوں گے تو پھر یہ ستون ٹائپ کے، ٹھیک ہے. تو یہ سادہ میں بھی ہوں گے اور دھاری دار میں بھی ہوں گے، ٹھیک. اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اگر ایک ہی تہ ہے تو سادہ ہے، اور ایک سے زیادہ تہ ہے تو دھاری دار ہے. اگر چپٹے سے ہیں تو کھردرے ہیں، اگر مکعب ٹائپ ہیں تو مکعبی ہیں، اور اگر ستون کی طرح کے ہیں تو استوانی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں یہ بتایا سادہ اسکیلی کھردرے سمپل اسکویمس ایپیتھیلیم جو ہے یہ والے، ٹھیک ہے. یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ الولائی میں پائے جاتے ہیں. الولائی جو ہے پھیپھڑوں کے اندر بالکل آخری سرا ہوتا ہے پھیپھڑوں میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایکسچینج کے لیے، جو ہم ریسپائریٹری نظام تنفس میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. آخری سرا ہوتا ہے جہاں جو ہے گیس ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بالکل پتلی تہ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ بالکل پتلی تہ ہو، اس لیے وہاں پر جو جلد کی تہ ہے وہ یہ والی بالکل پتلی تہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی ساخت گیسوں کے خون اور پھیپھڑوں کے درمیان تبادلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. سادہ مکعبی ایپیتھیلیم گردوں کی جمع کرنے والی نالی، گردے جو ہوتے ہیں اس کے اندر ایک کلیکٹنگ ڈکٹ کہلاتی ہے، جس میں آخر میں جو ہے یورین یا بچا کچا جو وہ ہے اس طرح ایک ڈکٹ آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے بچا کچا مایا، گندا مایا جو ہے وہ جمع ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں بتایا جو اس کی جو تہ ہے وہ جو بنی ہوتی ہے، کہاں گیا، گردوں کی جمع کرنے والی نالی کی اندرونی تہ اور تھائرائڈ غدود بھی آ جائے گا. انڈوکرائن غدود ہوتے ہیں، یہ گردن میں ہوتا ہے، گردن کے پاس ہوتا ہے، نرخرے کے قریب. تو اس کے اندر چونکہ یہ مختلف جو ہے وہ ہارمونز کو جو ہے وہ خارج کرتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو خارج کرنا مختلف کاموں کے لیے، تو اس کو خارج کرنے کے لیے جو ہے اس جلد سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو سادہ مکعبی ایپیتھیلیم ہیں یہ گردوں کی جمع کرنے والی نالی کے اندر موجود ہوتے ہیں، ڈکٹنگ کنال میں، ڈکٹنگ ڈکٹ میں، اور تھائرائڈ کے غدود میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تھیلیاں تھائرائڈ ہارمون پیدا کرتی ہیں، یہ تھائرائڈ کی. تو اس کے اندر اس کی جو جلد ہے وہ جو ہے وہ سادہ مکعبی ایپیتھیلیم سے بنی ہوئی. تو یہ بھی اسی لیے ایک ہی تہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر سے ان چیزوں کا گزرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. غدود کے اندر سے ہارمون کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سادہ ستونی ایپیتھیلیم جو ہے وہ مادہ تولیدی نظام اور انہضامی نالیوں میں پائے جاتے ہیں. یہ والے جو ہیں یہ انہضام کی کھانا ہضم کرنے کی جو نالیاں ہوتی ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جو مادہ کا جو ہے تولیدی نظام جو ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں یوٹرس وغیرہ میں، ٹھیک ہے. دھاری دار ایپیتھیلیا کا بتایا. دھاری دار ایپیتھیلیا ایک سے زائد تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ان کی صرف ایک تہ بنیادی جھلی سے بالواسطہ رابطے میں ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کہنے کا؟ جیسا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم یہاں دھاری دار تو یہ تینوں ہیں، ہم اس کو یہاں لے لیتے ہیں. تو یہ جو صرف ایک جو لیئر ہے اس کی جو تہ ہے وہ نیچے جو عضو ہے جس کی یہ حفاظت کر رہی ہوتی ہے اس سے جڑی ہوتی ہے، باقی جو تہیں ہیں وہ اوپر ہوتی ہیں. یہ بتانے کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. ایک تہ بنیادی جھلی سے بالواسطہ رابطے میں ہوتی ہے. دھاری دار کھردرے ایپیتھیلیا جلد میں بہت سے مردہ کیراٹائزڈ خلیوں کے ساتھ پائے جاتے ہیں. دھاری دار کھردرے ایپیتھیلیا یہ والے جو ہیں اس جو ہیں جلد میں پائے جاتے ہیں، تو اس میں مردہ ٹیشو بھی موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک کیراٹینائزڈ خلیے کہلاتے ہیں. یہ پانی اور غذائی اجزاء کے نقصان سے بچاؤ کا کام کرتے ہیں. پانی اور غذائی اجزاء جو ہے جن کی ضرورت ہے وہ جسم سے خارج نہ ہو جائیں، ان کو یہ روک کے جو ہے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں یہ تصویر بھی آ گئی ہے. دھاری دار مکعبی ایپیتھیلیا کے بارے میں بتایا. بہت سے غدودوں کی نالی میں چاروں طرف موجود ہوتے ہیں. ان میں چھاتی میں موجود دودھ پیدا کرنے والے غدود اور منہ میں لعاب دہن
یہ ان کہنا چاہیے غدودوں کے اندر ہوتے ہیں جو مختلف قسم کی سیکریشنز خارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انزائمز وغیرہ جو ہے وہ خامرے وغیرہ جو ہے وہ خارج کرتے ہیں مختلف قسم کے کاموں کو تیز کرنے کے لیے. تو ان غدود میں جو چاروں طرف جو موجود ہوتے ہیں وہ دھاری دار مکعبی اپیتھیلیا موجود ہوتے ہیں، یہ والے، ٹھیک ہے. دھاری دار استوانی بہت کم پائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ یہ نسیجے تولیدی نظام اخراج کے کچھ اعضاء میں پائے جاتے ہیں، تولیدی نظام میں عورتوں کے اور اخراج کے نظام میں جو ہے پائے جاتے ہیں. منتقلی اس کے علاوہ ایک اور یہ نام لیا ٹرانزیشنل ایپیتھیلیا، دھاری دار ایپیتھیلیا کی ایک ذیلی قسم ہے. یہ صرف نظام اخراج کے اعضاء میں پائے جاتے ہیں، یہ بہت کم ہوتے ہیں، صرف نظام اخراج کے اعضاء میں موجود ہوتے ہیں. تو بہرحال ایپیتھیلیا کی یہ 6 قسمیں تھیں جو انہوں نے ذکر کی، اور ان کی جگہیں جہاں جہاں یہ موجود ہوتے ہیں وہاں وہاں بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ٹیشو آتے ہیں وہ ہے کنیکٹیو ٹیشوز. نسیجوں کی وہ قسم ہے جو مختلف قسم کی خلیوں کو مربوط یا منسلک کرنے کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. ان کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے خلیوں کو اور نسیجوں کو آپس میں جوڑنا ہوتا ہے. کنیکٹیو ٹیشوز کہلاتے ہیں. کنیکٹیو نسیجے جسم میں مختلف ساختوں کو تھامے رکھنے کا کام بھی انجام دیتے ہیں، جیسے ٹینڈن ایک خاص قسم کے ٹیشو ہوتے ہیں. اگر ہم جو ہے ان کو لیں تو جیسے یہ ہمارے ہاتھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے، یہ بونز سے جڑے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ کنیکٹیو ٹیشو جو ہوتے ہیں یہ بونز ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاتھ کا مسل ہے جو کھلتا اور بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہڈی کے ساتھ یہاں جو ہے ایک خاص قسم کے نسیجوں نے جوڑ کر رکھا ہوگا، جو بہت مضبوط خلیے اور بہت مضبوط نسیجے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو اس کو ہولڈ کر کے رکھیں گے، پکڑ کے رکھیں گے، اس کو نکلنے نہیں دیں گے. یہ جو ہیں یہ ٹینڈن کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں جو یہ نام لے یہ جو خلیے اور نسیجے ہیں یہ ٹینڈن کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسرا ایک اور نام لیا کروی ہڈی. سہاراتی کنیکٹیو نسیجے کی ایک قسم ہے. یہ گھنے کنیکٹیو نسیجے ہیں. گھنے کس طرح؟ ان کے جو خلیے ہوتے ہیں، خلیوں کو اگر ہم دیکھیں، جیسے اس کا یہ خلیہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس خلیے کے ارد گرد بہت سارا مادہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو پروٹین ہو سکتا ہے، کاربوہائیڈریٹس ہو سکتا ہے، واٹر وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طور پر موجود ہیں. اس طرح کہ آپ جو ہیں لاکھوں کروڑوں بنا لیں تو یہ مل کر جو ہے یہ نسیجے اس جو ہے کارلیٹیج نسیجے جو ہے بناتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ بالکل ہڈی کی طرح تو نہیں ہوتے، لیکن بہت نرم ہوتے ہیں، جو لچک کا بھی تھوڑا بہت کام سر انجام دیتے ہیں. کروی ہڈی میں محدود اشیاء ہیں. یہ نیم ٹھوس سے لچکدار مادہ کی شکل کے ہوتے ہیں. یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ کان کی ہڈی جو ہے، کان کے اندر بھی ایک ہڈی موجود ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل مضبوط ہڈی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس نے کان کی شیپ کو برقرار رکھا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ مڑ بھی سکتی ہے، کسی حد تک کھینچ بھی سکتی ہے. اس کے علاوہ ہماری ناک کے اندر جو ہے، اگر ہم ناک کو لیں، ناک کی شیپ لیں یہاں پہ جیسے یہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں یہ ہمارے نتنے ہیں، ٹھیک ہے. تو بالکل یہاں ایک تو اوپر مضبوط ہڈی ہوتی ہے، یہاں جو ہے ہڈی جس کو پکڑا بھی جا سکتا ہے اور تھوڑا بہت موڑا بھی جا سکتا ہے، یہ جو ہے یہ کارٹیلیج کی بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو نرم ہڈی ہوتی ہے. ٹھیک. نیکسٹ انہوں نے یہاں بتایا نسیجوں کے بارے میں. جو کنیکٹیو نسیجے ہیں وہ ہے بون. سہاراتی کنیکٹیو نسیجے کی ایک اور قسم ہے. پہلی ٹینڈن آ گئی، کارٹیلیج آ گئی، اب بون ہے. یہ ہڈی یا تو گاڑی اور اسفنجی ہو سکتی ہے، اور اس میں اوسٹیوبلاسٹ یا اوسٹیوسائٹس موجود ہوتے ہیں. بونز کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہے اس کے اندر کیلشیم اور فاسفیٹ جو ہے بہت زیادہ ڈپازٹ ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سخت ہو چکی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جتنی بھی ہڈیاں ہوتی ہیں، بونز ہوتی ہیں، ان کی 2 تہیں ہوتی ہیں. ایک باہر کی ہوتی ہے جو بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، اور ایک اندر کی ہوتی ہے جو بہت نرم ہوتی ہے، جس کو ہم بون میرو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم گودا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتی ہے یہ اسفنجی ہوتی ہے، یہاں پر جو موجود ہوتی ہے، اور نرم کسی حد تک نرم ہوتی ہے، جبکہ باہر کا حصہ جو ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو
یہ بات بتائیے، یہ ہڈی یا تو گاڑی اور اسفنجی ہو سکتی ہے، اور اس میں اوسٹیوبلاسٹ اور اوسٹیوسائٹس موجود ہوتے ہیں یہ اندر کی طرف، ٹھیک ہے. تو بون میں جو ہے وہ اوسٹیوبلاسٹ اور اوسٹیوسائٹس موجود ہوتے ہیں، جبکہ کارٹیلیج کے اندر جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں جو کونڈروسائٹس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ انہوں نے سہاراتی نسیجوں میں جو لیا وہ بتایا ایڈیپوس. ٹھیک ہے. یہ بھی کنیکٹیو نسیجوں کی ایک قسم ہے جو کہ گدی دار ساخت مہیا کرتی ہے، اضافی توانائی اور چکنائی کا ذخیرہ جو ہے وہ بناتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو انہوں نے نام لیا ہے کنیکٹیو ٹیشوز کا وہ ہیں خون، بلڈ. یہ بھی خاص قسم کے کنیکٹیو نسیجے ہیں. یہ ایک مائع کنیکٹیو نسیجے ہیں، یہ فلوئڈ کی شکل میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے پہلے جو آئے تھے وہ فلوئڈ کی شکل میں نہیں تھے، یہ فلوئڈ کی شکل میں ہوتے ہیں. ان کے اندر مختلف قسم کے خلیے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پارٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نسیجوں کے اندر جو ایک ہی قسم کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم خون کو دیکھیں تو اس میں ریڈ بلڈ سیلز خون کے سرخ خلیے، وائٹ بلڈ سیلز سفید خلیے، پلیٹیلیٹس، اور اس کے اندر جو اس کا فلوئڈ ہے وہ پلازما موجود ہوتا ہے. جو خون کے سرخ خلیے ہیں وہ گیسوں کے ایکسچینج کا کام کرتے ہیں، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں پھیپھڑوں سے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف. خون کے سفید خلیے جو ہیں وہ ایمیون سسٹم کا کام کرتے ہیں، دفاعی نظام کا کام کرتے ہیں، جسم کو جو ہے وہ مختلف قسم کے باہر کے آنے والے حملوں سے روک کے رکھتے ہیں، انفیکشنز وغیرہ سے جو ہے دفاع کا کام کرتے ہیں. پلیٹیلیٹس جو ہیں یہ بلڈ کلوٹنگ کا کام کرتے ہیں، جب خون نکلتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو انہوں نے نام لیا ٹیشوز کا وہ ہیں عضلاتی ٹیشوز. عضلاتی ٹیشوز جو ہیں ایسے خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو عضلات کے کھچاؤ کا باعث بنتے ہیں. یہ جو ہیں یہ کانٹریکٹ اور ریلیکس ہو سکتے ہیں، کھنچ سکتے ہیں اور لوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عضلاتی نسیجوں کی 3 قسمیں ہیں. ان کی 3 قسمیں انہوں نے بتائیں. پہلی قسم استخوانی عضلات کی، اسکیلیٹل مسلز کی، جو کہ تہ دار دھاری دار، اگر ہم ان کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھیں، خوربین کے اندر دیکھیں تو ان کے اوپر ہمیں دھاریاں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. انہیں ہم عام طور پر عضلات کے نام سے پہچانتے ہیں، مسلز کے نام سے. یہ استخوانی عضلات عام طور پر ہڈیوں سے ٹینڈن کے ذریعے جیسے کہ اوپر بتایا جڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے بازو اور ٹانگوں کے عضلات استخوانی عضلات ہیں. ٹھیک ہے. اسی کے برعکس جو ہے وہ دوسری قسم ہے جو یہاں تیسرے جگہ بیان کی گئی، لیکن ہم دوسرے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہموار عضلات خون کی نالیوں اور غذائی نالی کی دیواروں میں پائے جاتے ہیں. یہ پیشاب کی نالی، پیشاب کی تھیلی اور دوسرے. اچھا یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں. ہم ان کو جتنا کھینچنا اور ریلیکس کرنا چاہیں یا بازو کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں، جب بند کرنا چاہیں تو بند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں دھاریاں ہوتی ہیں، جبکہ یہاں یہ جو اسموتھ مسلز ہیں، ہموار عضلات ہیں، یہ جو ہیں ان میں دھاریاں نہیں ہوتی اور یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. خون کی نالیوں اور غذائی نالی کی دیواروں میں پائے جاتے ہیں. غذائی نالی کی دیوار میں پائے جاتے ہیں کیونکہ غذا اس کے اندر آتی ہے تو ان کو کھلنے اور بند ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. خون کی نالیوں میں ہوتا ہے کیونکہ خون کی نالیاں جو ہیں وہ مختلف اوقات میں، مختلف موسموں میں، مختلف اوقات میں جو ہیں وہ زیادہ کھلتی اور بند ہوتی رہتی ہیں. جیسا کہ اگر سردیوں میں دیکھا جائے تو یہ جو ہے سکڑ جاتی ہیں تاکہ خون کم گزرو، جسم کی گرمی جو ہے وہ جسم کے اندر رہے. گرمیوں میں خون کی نالیاں مزید کھل جاتی ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ خون تیزی سے نکلنے لگتا ہے اور جسم کی گرمی جو ہے وہ باہر نکل جاتی ہے. غذائی نالیوں میں بھی اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اندر کھانا آ رہا ہوتا ہے اور یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، خود بخود ہو رہی ہوتی ہیں. اگر جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ کھانا جو ہے وہ خود بخود اندر سارا ہاضمے کا کام کر رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ پیشاب کی نالی میں بھی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو یوٹرس کہلاتی ہے، یہ خاص طور پر جو ہے وہ تولیدی نظام میں بہت اہم ہوتی ہے، تو اس وقت اس کا کھینچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ خود کھینچتی ہے، انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. پیشاب کی تھیلی جس کو ہم یورینری بلیڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا جو ہے اس کا کھینچنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. جب وہ بھر جاتا ہے پیشاب سے
تو پھر وہ ہمیں تکلیف دینے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اندرونی اعضاء میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ عضلات غیر تہدار، غیر دھاری دار، جیسے کہ بتا دیا، غیر ارادی طور پر کام کرتے ہیں، اس میں ہمارا ارادہ شامل نہیں ہوتا، یہ ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے، خود کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غذائی نالی میں غذا کو آپ اپنی مرضی سے حرکت نہیں دے سکتے۔ تیسری جو ہے وہ قلبی عضلات ہیں، جو کہ دل کے اندر دل میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استخوانی عضلات کی طرح قلبی عضلات کی بھی تہ دار دھاری دار، اچھا یہ ان دونوں کے درمیان میں ان کی دھاریاں تو ہوتی ہیں لیکن یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لیکن یہ ان کا فعل استخوانی عضلات کی طرح ارادی نہیں ہوتا، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے دل کی دھڑکن جاری رکھنے کے لیے فکر مند نہیں ہونا ہوتا۔ تو دل جو ہے اس کے اندر قلبی عضلات ہوتے ہیں، دھاریاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، وہ خود بخود چل رہا تھا، اگر ہمارے اختیار میں ہوتے تو اسے ہمیں خود چلانا پڑتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ہم بھول جاتے اور وہ موت کا باعث بن جاتا۔ تو یہاں انہوں نے جو ہے ان کی تصویر بھی دی ہے، یہ ہموار عضلات ہیں، ٹھیک ہے، یہ دل کے قلبی عضلات ہیں، اور یہ ہمارے ہاتھ پیر وغیرہ کے عضلات ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ دھاری دار ہیں، جبکہ اس میں دھاریاں موجود نہیں ہیں۔ لاسٹ جو انہوں نے لیا وہ ہے بتایا ہمیں، وہ ہیں عصبی نسیجے، یہ جانوروں کے اندر جو ہیں پائے جانے والے یہاں آخری نسیجے ہیں۔ عصبی نسیجے جو ہیں وہ عصبی خلیے نیورون پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ نیورون وغیرہ اور عصبی نظام جو ہم عصبی نظام جب آئے گا اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ خلیے اطلاعات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہیں، جیسے دماغ سے اگر کوئی اطلاع ٹانگ کی طرف آنی ہے تو یہ ان کا کام کرتے ہیں، یہاں سے یہاں تک لے کر آتے ہیں۔ عصبی نسیجے دماغ، حرام مغز اور عصب میں موجود ہوتے ہیں، نروز میں موجود ہوتے ہیں، یہ جسم کے مختلف اعضاء کے درمیان رابطہ اور انہیں قابو میں رکھنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ رابطے کا کام انجام، اگر دماغ ہاتھ سے کہے گا کہ کوئی چیز اٹھاؤ تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک پیغام جو چیز لے کر آتے ہیں وہ یہی نسیجے لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح پاؤں چلنے کا کہے گا تو یہاں سے لے کر پاؤں تک جو نظام، جو چیز، جو تار یا جو کہنا چاہیے چیز لے کر آ رہی ہے، پیغام لے کر آ رہی ہے، وہ یہی عصبی نسیجے ہیں۔ یہ عضلات کے کھنچاؤ، ماحول کے متعلق آگاہی، جذبات، یادداشت، استدلال جیسا افعال دینے میں اہم کردار، یہ تمام کام جو ہیں یہ کرتے ہیں۔ عضلات کو کھینچنے کا پیغام بھی یہی دیتے ہیں، ماحول کے متعلق آگاہی، آنکھ کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں ماحول کو کیسا ہے تو وہ بھی آنکھ سے لے کر دماغ تک جو ہے وہ اندر کی نرو ہی لے کر جائے گی، عصبی نسیجے ہی لے کر جائیں گے۔ جذبات بھی جو ہیں وہ دماغ اور کے سے ذریعے جو کنٹرول ہوتے ہیں وہ انہی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ یادداشت اور استدلال وغیرہ جو ہے یعنی کسی چیز کا علم حاصل کرنا جو وہ بھی انہی سے حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام افعال کو انجام دینے کے لیے عصبی نسیجوں میں موجود خلیات کو ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ رابطہ برقی کیمیائی اشاروں، الیکٹرو کیمیکل امپلسز کی مدد سے ہوتا ہے، اس کو ہم تفصیل سے جو ہے اپنی جگہ پہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے آج ہمارے اینیمل ٹیشوز، حیوانی ٹیشوز، ان کو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ ایپیتھیلیل بتایا، اس کے بعد کنیکٹیو بتایا، کنیکٹیو کی 2-3 قسمیں بتائیں، ایپیتھیلیل کی بھی 5-6 قسمیں بتائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے عضلاتی نسیجوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں، اور اس کے بعد نرو ٹیشوز کے بارے میں جو ہے عصبی نسیجوں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے۔